أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے جو لیکچر ہے، جو درس ہے، اس کا ٹاپک کی ریکویسٹ پر ہم نے دعا کے آداب رکھا ہے۔ دعا کو کیسے مانگیں، کن اوقات میں مانگنی چاہیے، کون سی دعا مقبول دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعائیں مانگی، یہ آج کا ہمارے موضوعات ہوں گے، جن پہ ہم ہلکی سی تھوڑی سی مختصر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، ایسنس ہے، یعنی وداؤٹ دعا آپ کی عبادت قبول یا مکمل نہیں ہے۔ اب دعا اصل میں ہے کیا، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے یا اس کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ تو عربک میں دعا کا جو ورڈ دعا ہے، اس کا مطلب ہے پکارنا، مانگنا، پکارنا کسی کو، یعنی دعا یعنی بلانا۔ تو عبادت کا کیوں اس کو ایسنس کہا گیا، کیوں کہا گیا کہ یہ مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے؟ دعا اصل میں امید ہے، یا آپ اپنی حاجات میں یا ضروریات میں جس ذات کو پکارتے ہیں یا بلاتے ہیں اسے ہم دعا کہتے ہیں۔ اور جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود مانتے ہیں اور اللہ ہمارا الہ ہے، مشکل کشا ہے، ہماری تمام حاجات کو پورا کرنے والا وہی رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو دعا اصل میں اس کے ساتھ ہمارا، یعنی معبود کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم مختصراً یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دعا بندے اور رب کے درمیان ایک چینل ہے، ایک گزرگاہ ہے، جس کے تھرو ہم اپنی حاجات یا اپنی ضروریات یا اپنی کیفیات کو رب العزت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسے ہم دعا کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم دعا کو یقیناً یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندے کا اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ نماز کے بعد آپ دیکھیے کون سا ایسا ذریعہ ہے، نماز کے بعد قرآن ڈیفینیٹلی اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کے بعد کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اپنے رب سے ڈائریکٹلی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، تو وہ ہے دعا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس چیز کی طرف آ جاتے ہیں کہ دعا کیسے مانگی جائے، اور اگر یہ اتنی امپورٹنس رکھتی ہے ہمارے مذہب میں ہے کہ تمہاری عبادات کا ایسنس جو ہے وہ بیسیکلی دعا ہے، یعنی دعا کے بغیر تمہاری عبادات اسپرٹ لیس ہیں، بے روح ہیں، ان کے اندر روح نہیں ہے، ایسنس نہیں ہے۔ اگر آپ دعا نہیں مانگتے تو باقی عبادات بھی بے جان ہو جاتی ہیں۔ تو کیسے پھر دعا مانگی جائے، اور کیا تلقین کی گئی قرآن و حدیث سے ہمارے لیے دعا کو مانگنے کی؟ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے چین کی، مضطر کہتے ہیں بے قرار، مصیبت زدہ، مجبور، بے چین، کون ہے جو بے چین انسان کی، بے قرار انسان کی دعا کا جواب دیتا ہے، اذا دعاہ، جو اپنے رب کو جب وہ پکارتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں ایک چیز سامنے آتی ہے کہ دعا کے ساتھ ایک جو کنیکٹڈ کیفیت ہے، یعنی ایک جڑی ہوئی جو کیفیت ہے وہ ہے بے چینی کی، بے قراری کی۔ یعنی دعا ایسے مانگی جائے کہ آپ کی جو کیفیات ہیں وہ آپ کی دعا کے اندر ظاہر ہوں۔ اگر ہم یوں کہہ لیں کہ دعا ہے ہی ایک کیفیت کا نام، ایک آپ کی سچویشن کا نام ہے، جتنی اسٹرانگ آپ کی کیفیت ہوگی، جتنی اسٹرانگ آپ کی سچویشن ہوگی، اتنی ہی دعا
کے اندر اثر بھی ہوگا اور اتنی ہی دعا قبول بھی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جو مضطر والی بات ہے نا کہ بے چین بے قرار، تو اتنی ہی جلدی دعا قبول ہوگی جتنی جلدی ہم بے چینی کا اظہار کریں گے. اچھا، اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ بعض اوقات ہم لوگ اکثر یہ سگنلز وغیرہ پہ یا گھروں کے سامنے بھی فقیر آتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ عادی بھکاری ہیں یا ان نے اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے. یہ مطلب عموماً یہی بات کی جاتی ہے کہ ان کو آپ نہ دیا کریں تاکہ ان کی عادت نہ بنے. لیکن آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ کوئی فقیر اس قدر جذب سے آپ سے مانگتا ہے، یا اتنی اس نے کیفیت طاری کی ہوئی ہوتی ہے اپنے آپ پر، اپنے چہرے پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے الفاظ میں، کہ دیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا ہے نا. مطلب آپ لاشعوری طور پر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو کیفیت ہے وہ آپ کو بہت ہلا دیتی ہے اندر سے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ دعا کی مقبولیت میں یا دعا کے قبول ہونے میں آپ مانگ کس طرح رہے ہیں، کون سی کیفیت آپ نے اپنے آپ پر طاری کی ہوئی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم طریقہ دیکھیں، مسنون آپ کی جو دعائیں ہیں، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا دعا مانگنے کا، تو دو واقعات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گی. ایک تو جب طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جب آپ گئے اس امید سے کہ شاید وہاں کو ٹھکانہ مل جائے، شاید وہاں پر کوئی راہ مل جائے دین کی تبلیغ کی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلوک ہوا، لوگوں نے جو آپ کے ساتھ برتاؤ کیا، اور وہاں سے گنڈے آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ نے ایک باغ میں پناہ لی. اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی جسے دعائے طائف کہتے ہیں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی. اے اللہ، میں تیرے سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں، تیرے سامنے اپنی عاجزی کو رکھتے ہوئے یہ تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں کہ ضعف قوتی، میں تو بہت کمزور ہوں، وقلت حیلتی، اور اسباب بھی کم ہے میرے پاس، وہوانی علی الناس، دیا، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اپنا علاقہ بھی میرے خلاف ہے، اب جہاں پر مجھے امید لگی تھی وہاں گیا ہوں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی صورت نہیں مل رہی. اس دعائے طائف کو آپ ضرور دیکھیے پوری کو، اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت میں دعا مانگنے سے پہلے، یعنی مدد مانگنے سے پہلے کہ اگر تو مجھ سے راضی ہے فلا ابالی، پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اپنی کیفیت کو رکھا، اپنی سچویشن کو رکھا. اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر جس وقت آپ دیکھیے کہ بظاہر سارے حالات ایسے نظر آ رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ فتح یاب نہیں ہو پائیں گے. ایک طرف 313 تھے اور دوسری جانب 1000 سے زیادہ بڑا لشکر تھا، اور ان کی جو جنگی ساز و سامان اور باقی چیزیں تھیں وہ یقیناً مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھیں، ایسی ہے نا. اور اس کے مقابلے میں مسلمان جو ہیں وہ بظاہر بہت کمزور تھے، جگہ بھی بہت مناسب نہیں مل سکی تھی جنگ میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو پہلی رات آئی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، اس کیفیت کو، ان الفاظ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کو مختصر میں آپ کے سامنے رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی وہ شروع کہاں سے ہو رہی کہ اے اللہ، یہ تیرے مٹھی بھر لوگ اگر آج ختم ہو گئے اس جنگ میں، اگر ان کا تو نے ان کی مدد نہ کی، یہ بہت تھوڑے جو لوگ ہیں، ہم بہت کمزور کی، تو تیری اس دنیا میں تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اور یعنی اپنی کیفیت کو پہلے بیان کریں کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس سامان کم ہے، لوگ کم ہیں، اسلحہ نہیں ہے، اسباب کم ہیں، لیکن تو تمام اسباب سے بالا تر ہے اور ہماری نظر جو ہے وہ تیری جانب ہے. تو یعنی یہاں سے ایک چیز مجھے ہمیشہ سمجھ میں آتی ہے دعا کے معاملے میں کہ کیفیت بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کی جو آپ سچویشن اپنی ظاہر کرتے ہیں دعا مانگتے ہوئے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جتنی ہم دعاؤں کی کتابیں یا جتنی ہم اذکار اور جتنی بھی یہ مسنون دعائیں، حسن حسین اور باقی سارے ہم نے رکھے ہوتے ہیں اپنے سامنے اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیفیت لیس ہوتے ہیں، اس وقت ہماری کیفیت نہیں ہوتی. آپ مجھ سے ایگری کریں گے اس بات میں کہ
وہ ہم ایک عادت کے طور پر، جیسے آپ ایک یعنی کسی بھی دعا کو پڑھ رہے ہیں، کسی بھی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، دعاؤں کی کتاب کو، تو اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا، اگر تو ترجمے پہ غور کر لیں تو تھوڑی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر ترجمہ سمجھ نہیں آتا تو صرف اور صرف ایک ریڈنگ ہی ہے، اور وہ ایسے ہی ہے کہ اسپرٹ نہیں، اور آپ اللہ سے اس طرح مانگ نہیں رہے۔ ہاں، آپ ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ جس وقت ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے، جس وقت ہمیں خاص کوئی حاجت ہوتی ہے، اور اس وقت میں ہم جس طرح تڑپ کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہاں پر پھر ہمیں عربی الفاظ کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ دیکھیے اکثر جو ہم بہت ہی جو ایک غم کی کیفیت میں، یا جو ضرورت کے وقت یا حاجت کے وقت جو دعا مانگتے ہیں، آپ اگری کریں گے مجھ سے کہ ہم وہ اپنی زبانوں میں مانگتے ہیں، اردو میں، سندھی میں، پشتو میں، بلوچی میں، ہے نا۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پکار ہے اپنے خالق کے ساتھ ہماری، جو ہم اپنے خالق کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اس کے اندر ہمارے جذبات اور ہماری کیفیات شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کو میں ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ہمارے ہاں جیسے ہمارے سوسائٹی کے اندر بڑا ٹرینڈ ہے کہ بچوں کو ہم ڈفرینٹ لینگویجز سکھا رہے ہوتے ہیں۔ فار انسٹنس ہمارے گھروں میں جیسے بڑی کوشش ہوتی ہے پیرنٹس کی کہ بچے انگریزی بولنا سیکھ جائیں، ظاہر ہے معاشرے کے اندر اور پھر آگے اسکولس میں اور باقی جگہوں پر آسانی ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے بچوں کے ساتھ بہت ساری مائیں میں نے دیکھی ہیں کہ جو انگریزی میں بات کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اس حوالے سے میں نے ایک سروے پڑھا تھا، مائنڈ سائنسز سائیکولوجیکل سروے جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جو بچے بچپن میں جن کے پیرنٹس ان کے ساتھ ان کی مدر ٹنگ میں، جو ان کی مادری زبان ہے، اور مادری زبان وہ ہے کہ جس میں ماں اور باپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ماں اور باپ آپس میں جس زبان میں، جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں بولنے کے لیے پیرنٹس، اور ماں اور باپ کی جو روزمرہ کی گفتگو ہے جس زبان میں ہوتی ہے، وہ ہے مدر ٹنگ، ٹھیک ہے، جو آپ کی فیملی کی چلی آ رہی ہوتی ہے۔ جس بچے کے ساتھ مدر ٹنگ میں بچپن میں انٹریکٹ نہ کیا جائے، اس کے ساتھ بچپن میں اس کی مادری زبان میں اس کے ساتھ بات چیت نہ کی جائے، تو وہ اس کے جو پیرنٹس کے جو جذبات ہیں وہ کسی اجنبی زبان میں کنوے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ ہم اردو میں بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جن کا شاید انگلش ٹرانسلیشن کوئی بھی نہ ہو۔ میرا بچہ، میرا پاڑا، میرا شہزادہ، میرا مطلب کیسے، میرا گڈا، لفظ پیار سے جتنے بھی آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ورڈز ہیں کہ جن کے آپ جس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ دیکھیں آپ جناب کا بھی جو ورڈ ہے وہ بھی آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے یا کسی اور لینگویج میں۔ تو جن بچوں کے ساتھ ان کی مدر ٹنگ میں بچپن میں گفتگو پیرنٹس اور خاص طور پہ ماں نہیں کرتی، وہ بچے جو ایموشنز ہیں یعنی ایموشنلی وہ ویک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک بانڈنگ جو ہے پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ وہ اسٹرانگ نہیں ہو پاتی۔ ان بچوں کی بانڈنگ اپنی ماں اپنے باپ کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، مدر ٹنگ بات کرتے ہیں۔ اب کیوں امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ سمجھ بچے کو، آپ دیکھیے جب ہم کیری کرتے ہیں بچے کو 9 مہینے پیٹ میں پریگنینسی میں، یا ہم اس کے ساتھ گفتگو چھوٹا ہوتا ہے، جب بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں، پشتو میں، بلوچی میں، پنجابی میں، ہے نا، اردو میں۔ اب وہ جو ہی بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کم ہیئر، گو اوے، کلوز دا ڈور۔ اب وہ جو چیزیں، وہ جو بچپن میں وہ ہماری ایک ایموشنز جو پہنچ رہے تھے، اس کا جو رستہ ہے یا اس کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے چینج کر دیا اور وہ ڈفرینٹ ہو گیا، یعنی بچے کی کیفیات چینج ہو گئی۔ اب وہ جو بچہ اور ماں کا جو تعلق ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، ایموشنلی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یہی چیز دعا میں مجھے لگتی ہے، جب ہم اپنے رب کو، جب ہم اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ کیفیت کا نام ہے، وہ ہماری باتیں ہونی چاہیے اپنی زبان میں۔ آپ عربک میں ضرور دعائیں پڑھیں، ان کے ترجمے کے ساتھ دیکھیں۔ اگر آپ کو اس کا ترجمہ، جیسے اب روزانہ ہم یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو شعوری طور پر اس دعا کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی ساری پیاری پیاری چیزیں دے اور آخرت میں بھی ساری اچھی اچھی چیزیں دینا۔
یعنی میری دنیا بھی بڑی اچھی بنا دے، بڑی پیاری بنا دے، حسنہ بہترین بنا دے، حسین بنا دے، دنیا بھی میری حسین بنا اور آخرت بھی حسین بنا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس لفظ میں، اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان، کیونکہ ہماری سمجھ میں آتی ہے اردو، ہماری مطلب آپ کہہ لیں کہ ہماری ایموشنز کی، ہمارے خواب دیکھنے کی، ہماری سوچنے کی زبان اردو ہے، تو اس میں جب دعا کی تو اس کا اثر اور ہی طرح سے ہمارے دماغ پر ہوتا ہے۔ گویا کہ دعا آپ کے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ، بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اپنی زبان میں دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کی جو اپنی زبان ہے اس میں باتیں کریں اور اپنی کیفیت کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ اس میں مجھے جو ایک سیمپل نظر آتا ہے نا قرآن پاک میں سے دعا مانگنے کے حوالے سے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ سورہ نوح کو ہی پڑھ لیں صرف 29ویں سپارے میں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور اللہ تو جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے جب قوم نے بات نہیں مانی تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی عرضی، اپنی اپلیکیشن جس طرح سے رکھی کہ اے اللہ، میں نے ان کو صبح شام بلایا ہے، میں نے ان کو ہر طرح سے تیرے راستے پر بلا کر دیکھا ہے، لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں مانا۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے راستے پر آ جاؤ، لیکن میری قوم نے میری بات نہیں مانی، اور اب مجھے یہ نکال رہے ہیں یہاں سے۔ تو اس کے بعد پھر مدد کی درخواست کی۔ یعنی اپنی سچویشن اللہ کے سامنے رکھ کر دعا مانگنا یہ مسنون ہے، اپنی جو حالات ہیں آپ کے، اور یہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پیٹ میں اگر درد ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو کیفیت ہے وہ مجھے ہی پتا ہے نا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ میرے پیٹ میں درد ہے، آپ ذرا ایکسپلین کریں اس کو، یا میرے سر میں درد ہے، آپ ایکسپلین کریں اس کو، یا آپ فیل کریں اس کو کہ میرے سر میں درد ہے۔ از اٹ پاسبل؟ نہیں ہو سکتا نا۔ جس کو درد ہے، جس کو تکلیف ہے، وہ کیفیت بھی اسی پر آئے گی، دوسرا بندہ اس کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتا ہے نا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جب سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو وہ اس جو ڈیڈ باڈی ہے جو اس وقت گزرا ہے دنیا سے، اس کو نہیں رو رہے ہوتے، اس کو تو اس کے اپنے پیارے ہی رو رہے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنوں کو رو رہا ہوتا ہے، جو اپنے دنیا سے چلے گئے یا اپنے پیارے جن سے وہ بچھڑے ہیں ان کو رو رہا ہوتا ہے نا۔ یعنی ہر کسی کے لیے اس کی سچویشن امپورٹنٹ ہے۔ اکثر جو ہم یہ الفاظ ہم سنتے کہ آپ نے میرے لیے بڑی اسپیشل دعا کرنی ہے، اسپیشل دعا آپ اپنے لیے خود کر سکتے ہیں بھائی، کیونکہ آپ کو اپنی جو کیفیت ہے اور ضرورت ہے اس کی انٹینسٹی آپ پتہ ہے، وہ مجھے نہیں پتا۔ ایک دوسرے کو دعا کا ضرور کہنا چاہیے، اور یہ مسنون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی میرے لیے دعا کرنا۔ دعا کا کہنا بھی چاہیے، لیکن اکثر ہم یہ بات سنتے ہیں نا کہ ہمارے لیے آپ نے اسپیشل دعا کرنی۔ وہ اسپیشل دعا ہم اپنے لیے خود ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کیفیت جس میں وہ اسپیشل دعا نکلنی ہے نا، وہ جتنی آپ کی اپنی حالت یا اپنی ضرورت یا آپ کی جو جتنی ڈیزائر ہے، وہ آپ کی اسی کے مطابق دعا نکلے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک نقطہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ دعا سے پہلے کیفیت طے کرنا بڑا ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اکیلے کہیں بیٹھیں، اور خاص طور پر رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، سحر سے پہلے ذرا آرام کا ٹائم ہوتا ہے کہ سارے بچے یا گھر کے لوگ جو ہیں اکثر اگر سو رہے ہیں، تو آپ آرام سے اللہ کے سامنے اپنی کیفیت رکھ سکتے ہیں۔ اور کیفیت کیسے رکھنی ہے؟ نوح علیہ السلام کی طرح، اے اللہ، میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، یہ بھی کر کے دیکھ لیا، یوں بھی کیا، ایسے بھی کیا، لیکن تیرے بندے نہیں مانتے، تیرے بندے نہیں راضی ہوتے۔ میں نے یوں بھی اپنا معاملہ سیٹ کرنے کی کوشش کی، ایسے بھی کر کے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن تو دیکھ لے، تو دیکھ تیری بندی کس حالت میں، اور تو نے یقیناً میرے لیے اچھا ہی سوچا ہے۔ مجھے تیرے فیصلوں کے اوپر اور تیری اپنے بارے میں لکھی ہوئی قضا اور قدر کے اوپر پورا یقین ہے۔ اے اللہ، تو میرے لیے آسانیاں فرما دے۔ یعنی یہ آپ کی کیفیت ہے جس کیفیت میں آپ ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ کیفیت کو طاری کریں۔ آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم نے کوئی اپلیکیشن لکھنی ہوتی ہے، اب تو خیر اتنا درخواستوں کا زمانہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی جب ہم نے کوئی لیٹر ہے یا ای میل ہے کسی کو کرنی ہے کسی بات کے حوالے سے، تو ہم دی
اپروپریٹ ورڈز کو منتخب کرتے ہیں، مناسب ترین الفاظ کو، ہے نا؟ کیوں مناسب ترین الفاظ کو منتخب کرتے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ شروع میں ہم رسپیکٹڈ یا ڈیئر سر یا رسپیکٹڈ میڈم لکھتے ہیں نا، اور اینڈ پہ لکھتے ہیں بیسٹ ریگارڈ، کائنڈسٹ ریگارڈز، ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ نے اپنی جو ضرورت ہے اس کو سامنے، انسانوں کے سامنے بھی رکھنے سے پہلے ان کا مرتبہ یاد کروایا کہ آپ ایک لیول پہ ہیں جدھر آپ میری ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ یہ شو کیا کہ میری طرف سے احسان مندی رہے گی، ہے نا؟ آئی شل بی ویری تھینکفل ٹو یو. اللہ کے ساتھ ہمارا جب دعا کا ایک رابطہ ہوتا ہے، جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیز سامنے رکھنا بڑی ضروری ہے. پہلے تو آپ دیکھیے یا مانگ کس سے رہے ہیں، ہے نا؟ دعا کی قبولیت کے اندر یہ والا فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ جس ذات سے اور جس ہستی سے میں مانگنے جا رہی ہوں وہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ چیز مجھے دے دے، ہے نا؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ علماء کی رائے ہے کہ دعا جب مانگنے لگو تو وہ چیزیں بھی مانگو کہ جو پاسبل ہی نہیں ہے، یعنی بغیر سبب کے بھی، یعنی جو ہو نہیں سکتا، بظاہر مشکل لگتا ہے، وہ بھی مانگو. آپ دیکھیے انبیاء سے ہمیں اس بات کا آتا ہے سامنے ایک سیمپل کہ ابراہیم علیہ السلام نے چند پرندوں کو دیکھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اڑ رہے تھے اور کھیل رہے تھے، انہوں نے ان کے بعض جگہ پہ آتے ہیں ان کے پیٹس تھے، انہوں نے پالے ہوئے تھے، کہ جب یہ مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے تو زندہ کرے گا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو ان کا کہ یقین ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں. اس سورہ بقرہ میں مینشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پرندوں کو اپنے سے پہلے ہلا لے، اچھی طرح اپنا مانوس ہو جائے، اس کے بعد ان کو ذبح کر کے مختلف ٹکڑے مختلف جگہوں پہ رکھو، اور اس کے بعد ان کے نام لو تو وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے. یعنی ایک اتنی بڑی ذات کے سامنے ان کو پتا تھا حضرت ابراہیم کو کہ اللہ تعالیٰ جس سے میں کہہ رہا ہوں وہ کر سکتا ہے یہ. اسی طرح حضرت سلیمان کی دعا مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے کہ انہوں نے کیا دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد. آپ دیکھیے لیول چیک کریں. اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت دی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ آپ کے بعد ملی، ہے نا؟ تو اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے، کیونکہ تمام انبیاء اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے تھے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ جو تو نے آخری نبی بھیجنا ہے وہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے بھیج. اب آپ دیکھیے کہ بظاہر یہ دعا جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، مختلف لگتی ہے کہ باقی تمام نبی جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آ رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے کیا دعا کر دی کہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے آخری نبی آئے، ہے نا؟ اور اس شہر کو جو بالکل پتھروں میں گھرا ہوا تھا اور بے آب و گیا اور بنجر اور چٹیل میدان، فرمایا کہ اس کو تو امن والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کا رزق عطا فرمانا. حالانکہ اس وقت میں جس وقت میں وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت یہ دعا مانگنا کہ یہاں پہ سرسبز و شاداب ہو جائے سب کچھ اور ہر طرح کا رزق آئے، یہ ایک انوکھی ہی بات تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں ہر طرح کی چیزیں اللہ نے وافر مقدار میں رکھی ہوئی ہیں، حالانکہ وہاں انسائڈ مکہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. اسی طرح آپ کی دعا کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا سے ہوں، یعنی انہوں نے دعا کی تو میں جو ہے وہ آ گیا. تو آپ اسی طرح زکریا علیہ السلام کی دعا دیکھیے کہ جب انہوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے پاس بغیر سیزن کے فروٹس ہیں، تو خود وہ بہت شدید بڑھاپے میں تھے، ان کی بیوی بہت بوڑھی تھی، کمر جھک گئی تھی، سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہوئے تھے، یعنی اس قدر شدید بڑھاپا کہ وہ جو ایک انسان جھک جاتا ہے نا، ہڈیاں جھک جاتی ہیں، وہ والا حال ہو گیا ہوا تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مریم کو اللہ بغیر سیزن کے دے سکتا ہے، جس کا موسم بھی نہیں ہے وہ فروٹ اللہ نے مریم کو دیا ہے، تو مجھے بھی تو بغیر عمر کے اللہ اولاد دے سکتا ہے. اور وہاں اس سے انسپائر ہو کے زکریا علیہ السلام نے انہی کے حجرے میں کھڑے ہو کر مریم علیہ السلام کے یہ دعا مانگی ہے اللہ جیسے تو نے مریم کو دیا ہے بغیر کسی سبب کے، کہاں سے آتا ہے، کون دے کر جاتا ہے، مطلب نو ون نوز ایٹ دیٹ ٹائم.
تو اسی طرح مجھے عطا فرما. اور آپ دیکھیے ادھر کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی کہ ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا. سبحان اللہ. تو یعنی یہ ان سارے سیمپل سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو اپنی طرف نظر نہ رکھیں، اپنے حالات پر نظر نہ رکھیں، اپنی کیپیسٹیز پر اور اپنی رینج پر نظر نہیں رکھیں کہ ہم کتنا لے کر سکتے ہیں یا میرے بس میں کیا کیا ہے، بلکہ جس سے مانگ رہے ہیں، جس سے لے رہے ہیں، جس بادشاہ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اس کی کیپیسٹی پر نظر رکھیں، اس کی عطا پر نظر رکھیں، اس کی بادشاہی پر نظر رکھیں. اور آپ دیکھیے کہ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس سے پھر ہم اگر کوئی دعا اس طرح سے مانگتے ہیں کہ ہمیں شک ہو اس کی قبولیت میں کہ پتہ نہیں یہ ہو پائے گا یا نہیں، تو یہ پھر ہمارا ایمان جو ہے اس کی بے انتہا کمزوری کی علامت ہے. یعنی اللہ سے جب آپ مانگیں تو بے تحاشا مانگیں، بہت زیادہ مانگیں، اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس بات سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ ان سے کہیے انی قریب. لوگوں سے کہیے کہ میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں پکارنے والے کی، دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے. یعنی شرط کیا ہے کہ دعا مانگے. اور اپنے لیے پھر ہم سنت سے جو مسنون دعائیں ہیں ان سے ہم سبق لے سکتے ہیں کہ آپ کیا کیا مانگا. کوئی ایسا آپ دیکھیں زندگی کا پہلو نہیں ہے جس بارے آپ کو سنت سے دعا سامنے، مسنون جو ہے دعائیں سامنے نہ آئیں. آپ واش روم میں جا رہے ہیں، واش روم سے نکل رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، سونے سے پہلے کی، جاگنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی دعا ہے. ایون آپ دیکھیے بہت معمولی سی جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی دعائیں ہیں. آپ کپڑے پہن رہے ہیں اس کے لیے دعا ہے نا. جوتا پہن رہے ہیں آپ بسم اللہ کہہ کے پہنیے. مطلب واٹ ایور دا تھنگ از، آپ جس بھی چیز کے حوالے سے آپ دیکھیے، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ایک پراپر دعا ملتی ہے. اور اس دعا کو اگر ہم ریئلائزیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر جب آپ کپڑے، بچوں کو یہ عادت بڑی آسانی سے ڈالی جا سکتی ہے کہ جب آپ بچوں کو کپڑے ڈال رہے ہیں، دھلے ہوئے کپڑے ہیں، نئے کپڑے ہیں، نئے کپڑے ہو تو ذرا خاص طور پر ان کو ذرا ریئلائز بچوں کو بھی کروانا چاہیے اور خود کو بھی. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اے اللہ تو نے مجھے یہ لباس دیا، تیرا شکر ہے نا. اگر تو مجھے نہ دیتا، تو نہ میرے لیے لکھتا، تو میرے ماما بابا بھی مجھے لا کر نہیں دے سکتے تھے. تو بچوں کے اندر یہ ریئلائزیشن ڈالنی، اگر آپ تھوڑا سا بھی ان کو بتا دیں، تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ یہ ڈریس کس نے دیا آپ کو، اللہ نے پہنچایا، اللہ نے دیا. ماما بابا تو ایک ذریعہ بنے، اصل میں تو اللہ نے دیا ہے نا. یعنی کپڑے پہنتے ہوئے بھی آپ اپنے آپ کو یہ فیل کروا رہے ہیں. تو دعا اصل میں زندگی کے ہر پہلو سے جڑی ہوئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں سلف صالحین یا اولیاء اللہ کہ وہ کیسے دعائیں مانگتے تھے. رابعہ بصری جو ہیں ان کی اگر دعائیں آپ دیکھیں کہ وہ باتیں ہیں اللہ سے، تو چلتے پھرتے ہوئے اللہ سے باتیں کرنا، یہ ہے دعا. اپنی کیفیات کو اللہ کے سامنے رکھنا، اور پھر خاص طور سے یہ محسوس کرنا کہ اللہ مجھے سن رہا ہے اور اللہ ہی ہے جو میری ان تمام چیزوں کو پورا کر سکتا ہے. اس میں پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی اور اگر ہمارے لیے دعا کر دے، جیسے استخارہ کی دعا ہے خاص طور پر، جو اسپیشلی شادی نکاح کے لیے، ویسے تو ہر چیز کے لیے استخارہ کی دعا کرنی چاہیے. اب آپ اس کو اس والے نقطے سے جوڑ لیں کہ پیٹ میں میرے درد ہے اور میں آپ کو کہوں کہ آپ میری جگہ پہ دوائی کھا لیں، یہ کام کرے گا؟ یعنی یہ کافی ہو جائے گا؟ نہیں نا. جس کو تکلیف ہے اسی نے دوا لینی ہے نا. اسی طرح استخارہ یعنی جس کی ضرورت ہے، جس کو اللہ سے مشورہ چاہیے، شادی جس کی ہونے جا رہی ہے، جو بزنس کرنے جا رہا ہے، جس کو زندگی کی یعنی کسی دو راہیں پہ وہ کھڑا ہے، اس کو کوئی چیز چوز کرنی ہے، تو وہ دعا کرے گا نا، ہے نا. وہ اللہ کے سامنے رکھے گا کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. میں تیرے فضل سے مانگتا ہوں، فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. اگر تو جانتا ہے ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی
اگر یہ کام بہتر ہے میرے لیے فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی، اگر یہ کام دین دنیا اور کام کے انجام کے حوالے سے بہتر ہے تو اس کو میرے مقدر میں کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، پھر اس میں برکتیں ڈال دے۔ اب آپ دیکھیے دعا استخارہ کا ترجمہ ہے، اور اگر یہ چیز بری ہے، ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، اگر یہ بری ہے میرے لیے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کام کو بھی مجھ سے دور کر دے۔ یعنی کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمارے درمیان تفریق ہو جائے، میرے اندر جو انوالومنٹ ہے چیز کی یا شخص کی یا جو بھی ہے، اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے خود ہی۔ وقت اور بہترین جو ہے، جو سب سے بہتر ہے وہ میرے نصیب میں کر دے، ثم ارضنی بہ، پھر میرا دل اس پر راضی کر دے۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک پورا پیکج ہے دعا استخارہ، ایک مکمل اللہ سے آپ کی کنورسیشن ہے کہ جو چیز بہتر ہے وہ مجھے دے دیں برکتوں کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ، جو نہیں ہے وہ مجھ سے دور کر دیں، جو جہاں بہتر لکھی ہے وہ لے آ میرے پاس۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے یا آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آپ کی باتیں ہونی چاہیے نا اللہ سے، میں کیسے وہ استخارہ کر کے دے سکتی ہوں آپ کو، یا مجھے کوئی اور کیسے استخارہ کر کے دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو دعا آپ کی ذاتی کیفیات کا نام ہے اللہ کے ساتھ۔ جتنا گڑ گڑا کے مانگو گے، جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی کیفیت پیدا کر کے مانگو گے، اتنا ہی جلد انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اس میں مجھے ہمیشہ بچوں کی ایک وہ آتا ہے ذہن میں ایگزامپل، کہ آپ دیکھیے کہ اکثر چھوٹے بچے، میری چھوٹی بیٹی 1 سال کی ہے تو اس کو بڑا شوق ہے ساکٹس میں ہاتھ ڈالنے کا، جہاں جہاں اس کو ساکٹس نظر آتے ہیں گھسانے کا شوق ہے۔ اور میں نے سارے جتنے نیچے ہیں وہاں پر ہم لوگوں نے ٹیپ لگا دی ہیں، تاکہ ظاہر ڈینجرس ہوتا ہے کہ کبھی آن ہو اور بچہ ہاتھ گھسا لے۔ اور وہ اتنا روئی جب اس کو اٹھی ہے صبح اور وہاں ٹیپس لگی ہوئی ہیں اور وہ ہاتھ نہیں گھسا پا رہی ہے، مطلب بہت زیادہ روئی۔ اب اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے میں نے مطلب کچھ ایسی چیز جس میں سوراخ ایک چھوٹی سی باسکٹ، وہ اس کو دے دی کہ تم یہ لے لو، اس کے ساتھ کر لو۔ اور میرے دل کو بڑا ہی ہو رہا کہ بچہ بیچارہ رو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کئی دفعہ ہم ایسی چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو بظاہر ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی، ہمارے فیوچر کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، ہمارے ویل بینگ کے لیے نہیں ہوتی، اور اللہ اس کی جگہ ہمیں بہترین چیز دے دیتا ہے جس سے ہمیں نقصان نہ ہو اور ہماری وقتی طور پر ضد بھی پوری ہو جائے، ہے نا۔ اور مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ آپ دیکھیں جب بچہ بہت رو رہا ہوتا ہے، اسی طرح بچیاں جب ضد کر رہے ہوتے ہیں بچے کسی بھی چیز کے لیے، پہلے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں دینی چاکلیٹس جیسے کھانی ہے، نہیں دانت خراب ہو جائیں گے، اب بچے اتنا رو رہے ہیں تو آپ کو دینی پڑتی ہے۔ کیا ہم اس طرح سے روتے ہیں اپنے اللہ کے سامنے؟ کیا ہم اس طرح سے مانگتے ہیں اللہ کے پیچھے پڑ کے اللہ سے، اور خاص طور پر اللہ کی اس کیپیسٹی کو سامنے رکھ کر؟ یہ ہے عبادت کا مغز۔ جب ہم یقین کر لیں گے کہ میری ہر دعا، ہر مشکل، ہر حاجت کو اللہ پوری کر سکتا ہے، اللہ اس کو مجھے دے سکتا ہے، اللہ کی کیپیسٹی میں ہے یہ ساری چیزیں، اور اس کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تو بھی کر سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے، پھر باقی سب لوگ بھی، چاہے انبیاء ہیں چاہے اولیاء ہیں، پھر میں نے ان کو بھی مشکل کشا مان لیا، ان کو بھی اپنا اللہ مان لیا، ہے نا۔ پھر اللہ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بہت خاص طور پر جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں کہ جب مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے خالص کر لو اپنی پکار کو، اپنی دعا کو اللہ کے لیے خالص کر لو، تو تبھی اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ جس وقت ہم دعا مانگیں ہمیں اس چیز کے اوپر یقین ہو کہ میری دعا کو اللہ کے علاوہ کوئی اور قبول نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے مسنون دعاؤں کی، اور دعا کن کن اوقات میں قبول ہوتی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم جمعرات والے دن بات کریں گے۔ آج ہمارا آدھا گھنٹہ مکمل ہو گیا۔ یہ خاص طور سے کوشش کرنی ہے آج کے لیکچر کے بعد کہ اپنی دعاؤں کو جو ہم خاص طور سے رمضان میں پڑھ رہے ہیں ود ٹرانسلیشن پڑھیں، ود انڈرسٹینڈنگ میں۔ جو بھی دعا آپ پڑھ رہے ہیں، مناجات مقبول بڑی پیاری دعا ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، یہ ایاک نستعین بڑی پیاری ہے، یہ میرے پاس البنا کی، یہ جب ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کو پڑھیں گے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھیں گے، تو یقیناً کیفیت بھی پیدا ہوگی، اور وہ کیفیت اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہمیں ان کی قبولیت پر یقین عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔